مومن، میں نے تمہارے جس شعر سے آغاز کیا تھا، یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، تجھے لاہور جانے کی پڑی ہے، تو میں کہہ رہا تھا اگر یہ پوری غزل عطا ہو جائے تو میں عرض کرتا ہوں، زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے۔ بہت اچھے۔ زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے، یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، تجھے لاہور جانے کی پڑی ہے، یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، واہ واہ واہ، تجھے لاہور جانے کی لاہور تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ لاہور اب جو ہے نا آلودہ ہو چکا ہے اور دنیا کی جو موسٹ پلیوٹیڈ سٹی ہو گئی ہے، اس لیے اب پلیز مت جائیں لاہور، چاند پہ چلے جائیں، کم از کم سانس کی بیماریوں سے چھٹکارا رہے گا۔ لاہور ہے، ہاں بھئی چاند کی 100 سالہ زندگی سے لاہور کی 50 سالہ زندگی بہتر ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور آپ کے پسندیدہ شاعر ناصر کاظمی صاحب کا بھی شعر لاہور ہے۔ ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، واہ، ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، میں جل رہا ہوں، تمہیں آنسو چھپانے کی پڑی ہے۔ بہت اچھے یار، ذرا بہت دیکھو اچھے، ادھر بہت اچھے، میں جل رہا ہوں، کیا اچھی طرح کہا ہے، واہ واہ ذرا واہ، دیکھو ادھر واہ واہ میں واہ، جل رہا ہوں، واہ واہ واہ، تمہیں آنسو چھپانے کی، آنسو چھپانے بہت کی اچھے یار پڑی مومن، ہے، واہ 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 واہ، تمہیں آنسو چھپانے کی کیا پڑی اچھی طرح کہا ہے، واہ واہ واہ، فسانہ ہی واہ واہ، حقیقت بن گیا ہے، فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، حقیقت کو فسانے کی پڑی ہے، بہت اچھے، فسانہ ہی حقیقت بن گیا ہے، حقیقت کو فسانے کی حقیقت پڑی کو ہے، فسانے کی پڑی ہے، ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں ہے، ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں ہے، لکھا بھی نہیں ہے، ابھی سے وہ سنانے کی واہ پڑی واہ ہے، واہ واہ، ابھی جو شعر لکھا بھی نہیں ہے، ابھی سے وہ سنانے کی پڑی ہے۔ تیرے مہمان، یہ شعر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے بطور خاص، تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، تجھے مہمان خانے کی پڑی ہے، تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، تجھے مہمان خانے کی پڑی ہے، اچھا مضمون باندھا ہے مومن، تیرے مہمان واپس جا رہے ہیں، بہت اچھا مضمون باندھا، تجھے مہمان خانے کی پڑی ہے، وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، تجھے دیوار ڈھانے کی پڑی ہے، وہ تیرے دل میں آ بیٹھا ہے مومن، تجھے دیوار ڈھانے کی پڑی ہے، زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ذرا دیکھو ادھر میں جل رہا ہوں، تمہیں آنسو چھپانے کی، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ دنیا چاند پر پہنچی۔ ہم نے بات کی تھی شروع میں مولانا ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے، ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسی یاد جو فیملی کے ذریعے، اپنے بزرگوں کے ذریعے، ان کے کزنز کے ذریعے آپ تک پہنچی ہو، اور آپ سمجھتی ہوں کہ ہاں بھئی وہ قوم کی امانت ہے اور لوگوں تک وہ پہنچنی چاہیے مولانا کی بات۔ جو انہوں نے انگریزوں کو جس طرح جواب دیا، اور جب اخبار ان کا ضبط ہو گیا، پابندی لگ گئی ذمہ دار اخبار پر، تو جو انہوں نے ٹائم گزارا، اور جو ان کی آپس میں ایگزیکٹ مجھے ورڈنگ تو نہیں یاد، لیکن جب وہ جیل میں تھے وسیع، اور جو انگریزوں کے ساتھ جو ان کا ایک مکالمہ تھا، وہ بڑا میں کہتی ہوں کمال کا تھا، جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تمہارے غلام کبھی ہو نہیں سکتے، تم لاکھ جتنی میرے پہ پابندیاں کر لو، ہم حق کی بات کر کے رہیں گے۔ تو وہ اس زمانے میں انگریزوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا was not an easy thing، اور یہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کے اندر بڑی پراپر جینز ہوتی ہیں، جنہیں رب کی عنایت ہوتی ہے۔ تو this is one thing جو جب میں ان کے بارے میں دیکھتی ہوں، ان کی تصویر کو دیکھتی ہوں، تو مجھے ان کی جو فیچرز نظر آتے ہیں، اس میں ایک اسٹرینتھ ہے۔ ہاں وہ موجود، تم ہتھیلی پہ میرا سر تو اٹھا سکتے ہو، تم ہتھیلی پہ میرا سر تو اٹھا سکتے ہو، ہاں مگر ہاتھ پہ بیعت نہیں کروا سکتے۔ اور ایسے ہی تھے، بہت یہ فرمائیے، یہ روحانیت کی طرف کوئی یہ رجحان آپ کا ابھی ہوا ہے کہ شروع سے تھا؟ بہت بڑے آپ نے روحانی شخصیات کے انٹرویوز کر رہی ہیں، میں نے دیکھا، کیسا تجربہ جا رہا ہے؟ تجربہ بہت اچھا ہے، اچھا تو لفظ بہت چھوٹا ہے اس کے لیے وسیع، ایسا نہیں تھا کوئی ارادی طور پر ان لوگوں کے پاس پہنچی، لیکن شروع سے ایسے تھا کہ کبھی کسی محفل میں ہنستے کھیلتے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، ملاقات ہو جاتی تھی، اور سوال کرنا، ان کو سمجھنا، اور میں سمجھتی ہوں ہر وہ انسان روحانی ہے جس کے پاس جا کے آپ کو سکون ملے۔ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور میں یہاں سے ہنستی مسکراتی جاتی ہوں تو آپ بھی روحانی ہیں وسیع۔
ہر وہ انسان روحانی ہے. تو آپ کی بڑی لرننگ ہوتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے زندگی میں, ہر ایک کی زندگی میں مسئلے ہیں وسیع, آپ چاہے امیر ہیں, غریب ہیں, میڈیوکر ہیں, رب تعالیٰ نے توازن برقرار رکھا ہے, کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے. لیکن جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو بیلنس کرنا سکھا دیتے ہیں. آپ کا کمپوزر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر غم بھی اگر ٹوٹ رہا ہے تو آپ مسکراتے ہیں, تو وہ آپ کو اس طرح اندر سے اسٹرانگ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ رب سے ایسے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ رب کی رضا سمجھ کے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں. تو یہ بڑی کامیابی ہے. خود آپ کو کوئی کبھی زندگی میں کوئی روحانی تجربہ ہوا کسی بھی نوعیت کا, جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یار یہ تو بالکل ہی میٹا فزیکل قسم کا ایکسپیرینس تھا؟ یہ بچپن سے مجھے یہ تھا کہ خواب بڑے سچے آتے تھے. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ الحمدللہ, اور ڈر بھی جاتی تھی کہ اگلے دن کا اسکیڈول نظر آ جاتا تھا, کون مہمان آ رہا ہے, جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا, اور میں ضرور ان کا نام لینا چاہوں گی, بیکاز ہم اینکرز بہت کرٹیکل ہوتے ہیں, ہم بہت لوگوں سے ملتے ہیں, اور یہ بات میں اپنے پروگرامز میں بھی کرتی ہوں, نشستوں میں بھی کرتی ہوں, ہم بڑا کرٹیکلی دیکھتے ہیں ہر ایک کو. آپ بھی اتفاق کریں گے اس سے بات سے. جس طرح آپ نے ذکر کیا ان کے والد محترم کا, کہ ان کی محفل میں کبھی بیٹھ کے وہ دوسرے کی بات نہیں کرتے تھے. تو ایک شخصیت نے اس طرح ہی ہم انٹرویوز کے لیے نکلے تو سرفراز احمد شاہ صاحب, ان کا بھی ایسے ہی ہے, سرفراز صاحب کا بھی ایسے ہی. بڑی ان کے ساتھ میری ڈسکشنز ہونی, اور ماشاءاللہ بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرنا. تو میں نے ایک ان میں چیز ممتاز دیکھی باقیوں سے. سب بہت اچھے ہیں, لیکن جس سے میں نے لرن کیا وہ یہ تھا کہ کبھی ان کو کہنا کہ شاہ صاحب آپ فلاں کو جانتے ہیں, ارے بیٹے وہ مجھ سے کہیں بہتر ہوگا. اب صحبت بڑی میٹر کرتی ہے. میں وسیع بلیو کریں, میں یہ بہت بڑی بات کر رہی ہوں, میں بلیو کرتی ہوں جس نے مجھے چینج کیا. الحمدللہ میں پہلے کو خراب نہیں تھی, لیکن مزید کمپوز کیا. وہ یہ کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, اس کی وائبریشن, اس کا اورا, اس کی انرجی آپ کو یکسر بدل دیتا ہے. ایسے ہی. تو میں نے ان سے سیکھا. پھر ایک چیز ان کی محفل میں نے یہ سیکھی کہ کبھی اپنی تعریف پہ بہت زیادہ خوش نہ ہو. آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو دوسرے کان کو بھی خبر نہ ہو. شاہ صاحب ایک بات بڑی اہم کرتے ہیں, صوفی کون ہے یا فقیر کون ہے. میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا, مفہوم ان کی بات کا یہ ہوتا ہے, یہ بڑا آدمی کون ہے, کہ اس کی نشست میں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ بالکل اس کے مصداق ہیں. یعنی کہ آپ سرفراز, میری ان سے بھی سینکڑوں, جو کہ ہم نے بہت پروگرامز بھی اکٹھے کیے, مجھے بہت سعادت حاصل ہے ان کے ساتھ کام کرنے کی. آپ ابھی اپنی روحانی تجربے کی بات کر رہی تھی, اپنے خوابوں کا ذکر کر رہی تھی. کوئی ایسا تجربہ, کوئی ایسا وہ جو بہت ہی بالکل آپ نے تو بتایا کہ ایسا ہو جاتا تھا نا, مگر جس نے بہت ہی حیرت میں مبتلا کر دیا, خود بھی آپ کو چونکا دیا ہو کہ اچھا بھی یہ تو سوچا تھا مگر یہ ایسے کیسے ہو گیا. یا کوئی ایسا مہمان آپ نے ذکر کیا جو آپ خواب کے بعد آپ مستقل دعا کرتی رہی ہو کہ کاش یہ خواب سچا نہ ہو. ایسا ہوتا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ کوئی خواب ایسا آتا تھا تو پھر وہ ڈر یہ لگتا تھا کہ اب یہ ہو جائے گا. مجھے بہت دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کسی کی زندگی, کسی کو جاتے بھی دیکھا